الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا فريق له ولا مشير له ولا مثل له ولا مثال له ولا معين له ولا معاون له ولا وزير له ولا ضد له ولا ند له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وأطيبنا وأطهرنا وأنفسنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر اور روشنی میں آ گئی دنیا حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا ستے چہروں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا
اگر دل میں عشق محمد نہیں تو کعبے کو جانے کی کوشش نہ کرنا، اگر دل میں جذبہ حسینی نہیں تو نصیب آزمانے کی کوشش نہ کرنا۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ محبت سے، عقیدت سے افضل درود درود ابراہیمی نماز والا پڑھ لیں، کوئی زبان درود شریف سے خالی نہ رہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ذی قدر علماء کرام، معزز محترم مکرم سامعین، دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آج کا یہ خوبصورت پروگرام، خوبصورت عنوان تحفظ ختم نبوت کے عنوان سے آپ کے اس ضلع شہر سرگودا میں انعقاد پذیر ہے۔ انتہائی محترم مکرم برادرم ڈاکٹر سلیمان فارسی صاحب، بھائی عامر صاحب اور ان کی پوری ٹیم نے محض اللہ کی رضا کے لیے اس پروگرام کا انتظام و اہتمام فرمایا۔ مجھ ادنا سا طالب علم سمیت آپ حضرات کو بھی مدعو کیا، دعوت دی۔ سب سے پہلے دعا ہے دربار الہی میں بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت میری اور آپ کی حاضری کو اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ دعا ہے رب ذوالجلال میرے آپ کے لیے اس آنے کو، بیٹھنے کو اللہ نجات کا ذریعہ بنائے، اور ایسے پروگرام اللہ ہم سب کو بار بار سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبوت کا جو درجہ ہے، نبوت کا جو مقام ہے، سرگودا کے روشن ضمیروں، خصوصاً نوجوانوں، میری اس بات پہ غور کیجئے گا۔ یہ بات اور یہ سبق آپ کو ہر جگہ، ہر مقام پہ کام آئے گا۔ نبوت کا جو درجہ ہے، نبوت کا جو مقام ہے، یہ وہبی اور عطائی درجہ ہے، کسبی درجہ نہیں ہے۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب، علماء جانے، اہل علم جانے، ہمیں کیا خبر کہ آپ نے کیا جملہ بولا، وہبی، عطائی اور کسبی، یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ توجہ چاہوں گا، یوں سمجھ لے نبی وہی ہوتے ہیں، نبی وہی بنتے ہیں جسے میرا اللہ چن لے، رب چن لے۔ یہ کسبی درجہ نہیں ہے۔ میری طرف دیکھیں آپ، کسب کہتے ہیں بندہ کوئی عمل کرے، کام کرے، یعنی کوئی بندہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، اتنی نیکیاں کرے، نیکیاں کرنے کے بعد پھر وہ بولنے لگ جائے کہ میں نبی ہوں۔ بولے، اگر آپ ایسے بولے تو میں نہیں بول سکوں گا، میرا ساتھ دیں گے۔ آپ ادھر دیکھیں، میں نے عرض کی، یہ آنا جانا بند کر دیں۔ نبوت کا جو درجہ ہے یہ وہبی اور عطائی درجہ ہے، جسے اللہ چن لے وہی نبی بنتا ہے۔ سرگودا کے روشن ضمیروں، جب میں نے یہ جملہ بولا، یہ الفاظ بولے، یہ بات کہی، تو یہاں سے مجھے ایک اور بات ملنے لگی۔ اب یہ جو بات میں کرنے لگا، ادھر دیکھیں یار، کرنے لگا ہوں، یہ آپ کے 14 طبق روشن کر دے گی، اندر ایسی نور کا اجالا آ جائے گا،
ایمان تازہ ہو جائے گا۔ میں نے کہا نبوت کا درجہ وہابی عطائی ہے، سرگودا کے نوجوانوں صحابیت کا درجہ بھی وہابی اور عطائی ہے۔ صحابیت کا درجہ بھی بولے یار، صحابیت کا درجہ بھی وہابی عطائی ہے۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب پھر بھی سمجھ نہیں آئی، کہنا کیا چاہتا ہے؟ ادھر دیکھیے گا، آئیے صحابی وہی بنتا ہے، بلکہ صحابی وہی بنا جسے میرے اللہ نے، میرے رب نے چنا، چن کر اسے مکہ کے پاس، مکہ کی گلیوں میں بھیجا اور میرے محبوب کی خدمت میں بٹھایا۔ ایمان کی دولت سے وہ بندہ مالا مال ہوا اور انہی آنکھوں سے والضحیٰ کا چہرہ دیکھنے لگ گیا۔ سرگودا کے روشن ضمیروں، قیامت کی صبح تک ولی، غوث، کتب، ابدال، بڑے بڑی دنیا دن قیامت کا ہوگا، رب کی دربار میں پیش ہوں گے۔ اللہ پوچھے گا کیا لائے ہو؟ ہر ولی، ہر مفسر، مبلغ، مقرر، مرتب، محدث اللہ کی دربار میں بولے گا دین کی اتنی خدمت کر کے آیا ہوں۔ برابر میں کھڑا میرا بلال ایک جملہ کہے گا جو سب سے وزنی اور بھاری ہو جائے گا۔ بلال سے رب پوچھے بلال تم کیا لائے ہو؟ تو بلال دا ایک کوئی جملہ سب سے وزنی ہو جائے گا۔ بلال کہے گا مولا میں تیرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار لے آیا ہوں۔ اب یہ بات ذہن میں بٹھائیں، میں یہاں دلیل شروع کرتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں۔ نبی وہی بنتے ہیں جسے کون چنے؟ بس یہی بات ذہن میں رکھیے گا کہ رحیم یار خان سے طالب علم آیا تھا، کچھ سنا کے گیا تھا۔ نبی وہی ہوگا جسے کون چنتا ہے؟ جملہ دینے لگا ہوں، وہ نبی نہیں ہوتے جسے انگریز چن کر مارکیٹ میں بھیجے۔ وہ نبی، آپ کہیں گے مولوی صاحب کیسے؟ دلیل دو، آئیے قرآن پڑھتے ہیں۔ فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا، او دنیا والو پکی بات ہے، بے شک اللہ نے چن لیا آدم علیہ السلام کو، اللہ نے چن لیا نوح علیہ السلام کو، اللہ نے چن لیا ابراہیم اور اس کی آل کو، اللہ نے چن لیا آل عمران کو۔ توجہ میری طرف، سرگودا کے نوجوانوں، جسے میرے رب نے چنا اس کے سر پہ نبوت کا تاج۔ کم و بیش نبی آئے، رسول آئے، پیغمبر آئے، جسے اللہ چنتا گیا، ان کے سر پہ اللہ نبوت کا تاج سجاتا گیا۔ قربان جاؤ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 500 سال، 70 سال، کئی مہینے، کئی دنوں کے بعد اللہ نے میرے محبوب کو پیدا فرمایا۔ امام الانبیاء آئے، کائنات کے سردار آئے، آمنہ کے دلے یتیم آئے۔ آئیے قربان جاؤ، اللہ نے میرے محبوب کو چنا، پہلے نبیوں کے سر پہ اللہ نے نبوت کا تاج سجایا۔ اے گجرا، اے سرگودا والو، قربان جاؤ، جب میرے محمد دوارا آیا، جب میرے مرشد نمبر آیا، جب اللہ دے محبوب دوارا آیا، والضحیٰ دے چہرے والا، واللیل دی زلفا والا، طٰہٰ دے تاج والا، یاسین دے سہرے والا، علم نشرح لک صدرک دے سینے والا۔ آئیے قربان جاؤں، کیوں نہ کہوں جب میرے محمد کا نمبر آیا، اللہ نے میرے نبی کو چنا، چن کر اللہ نے میرے محمد کے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجایا۔
मुकद्दस की कुर्बान। आप दलाइल से बात करें, मजा आ जाए। आगे बात में चलूंगा और मैं मैसेज दूंगा। और मिर्जाइयों केड़े पासे तुर पे हो? मैं दावत ईमान देने आया हूं। आओ मेरे महबूब की खत्म नबूवत का इकरार करो। सुनिएगा, मैंने कहा मेरे नबी की खत्म नबूवत की दलीलें, तवज्जो चाहता हूं। 110 आयतें मेरे महबूब की खत्म नबूवत की दलीलें, मेरे मिठे मदनी मुहम्मद का फरमान, मेरे महबूब की मिठड़ी जबान, मेरे महबूब के प्यारे जुमले, मेरे महबूब के मिठड़े फरमान। 200 कई अहादीस मेरे महबूब की अहादीस है, मेरे नबी के फरमीन है। तवज्जो मेरी तरफ, आपने हाथ में कुरान लिया है। तवज्जो चाहता हूँ नौजवानों, जवाब देना है। कोई जुमला तेरे सामने बोले, आप कहें नहीं नहीं मेरे नबी की खत्म नबूवत की दलील कुरान के पहले सफ़े पे है। इधर देखेंगे, मैंने कहा कुरान उठाया, पहला वर्का खोला है, सूरह बकरा खोली है। तवज्जो चाहता हूँ, पहले जुमले हैं, कुरान बोलने लगा है, तारफ कराने लगा है। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिलमुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल-ग़ैबि व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका। तक तो नहीं गए? इधर देखिए, आइए, हुरूफ़ मुक़त्तआत है। उलमा जानते हैं कुरान में मुक़द्दस में 3 किस्म के हुरूफ है। मालूमुल माना मालूमुल मुराद, मजहूलुल माना मजहूलुल मुराद, मालूमुल माना मजहूलुल मुराद। मैंने ये बचपन में तालिब इल्मी के ज़माने में एक कहीं सफ़र पे था तो कहीं एक जगह पड़ा, मौलाना मज़ा ही आ गया। अभी तक वो मुझे बात याद है, वो सल्ले वाले ने लिखा था, मुझे यूं लगता है क्या, अलिफ लाम मीम, अलिफ से मुराद अल्लाह है, लाम से मुराद जिब्राइल है, मीम से मुराद मिठा मदनी करीम है। क्या माना? आदम सरा के एक बयान करो। चलो उर्दू वाले हाथों के करो, उर्दू वाले सराकी वाले हाथों के करो, वही तो ढेर सारे मुझे 2-3 अल्फाज आते हैं, दल तराशा, दल तकीना, उबुरावा। चलो अभी वक्त उबुरावड़ा का नहीं है, तैरा। आइए, अलिफ से मुराद, लाम से मुराद, मीम से मुराद, माना क्या है? अल्लाह कुरान उतारने वाला, जिब्राइल कुरान ले आने वाला, मीम मोहम्मद करीम के जूते कुरान उतरे आए। क्या माना? अल्लाह के उतारने में शक नहीं है, जिब्रील के लाने में शक नहीं है, मिठे मदनी मोहम्मद के उतरते शक नहीं है। दाले का इसमें इशारा है, ओ मुखातब बेड़ा कुरान तेरे हाथ के अंदर है, पकड़ी बैठा है। और दुनिया वालों, धाली का
الکتاب لا ریب فیہ، اے قرآن کے اندر شک کوئی نہیں ہے، اے او کتاب ہدی للمتقین۔ آئیے آگے علامتیں آنے لگی ہے۔ متقین کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، اللہ لکھے تھے ایمان لانے والے۔ آئیے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرنے والے، ومما رزقناہم ينفقون، جڑا اللہ رزق دیتا ہے خرچ کرنے والے۔ توجہ نوجوان، والذین یؤمنون، وہ لوگ جڑے اللہ ان لکھے تے ایمان لے آئے نے، ما انزل الیک، اے میرا سونا جڑا تیرے اوتے اسی قرآن اتاریا ہے، اے جڑا قرآن تیرے اوتے اتاریا ہے، اے اوتے ایمان لے آنے والے۔ توجہ، ختم نبوت کی دلیل آ گئی۔ مزہ آئے؟ ختم نبوت کی دلیل آ گئی ہے۔ ما انزل الیک وما انزل من قبلک، اے میرا سونا جڑا تیرے اوتے اتاریا ہے، یعنی قرآن تے ایمان لانے والے، یقین رکھن والے، جڑا تے تو پہلے اتاریا ہے او تے ایمان لے آنے والے۔ توجہ چاہتا ہوں، جملہ یہ اردو میں کہنا چاہتا ہوں، اگر میرے نبی کے بعد، میرے پیغمبر کے بعد کوئی اور نبی آتا، اور کتاب آتی، اور شریعت آتی، تو یوں جملہ ہوتا، ما انزل الیک من قبلک ومن بعدک۔ بات دل کوئی نہیں ہے، بات لفظ کوئی نہیں ہے، ایک کوئی لفظ ہے، تے تو پہلے تے تیری اوتے، اس لیے میرا ایمان ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ دلیل اللہ اللہ، او دنیا والوں، میرا نبی آخری نبی ہے، میرے نبی کے بعد کسی اور نئے نبی نے نہیں آنا۔ یہ آیت مجھے بتا رہی ہے اگر میرے نبی کے بعد کوئی اور نبی آتا، کتاب آتی، شریعت آتی، من قبل کے بعد من بعد کا لفظ بھی ہوتا، فرمایا نہیں نہیں نہیں، تے تو پہلے، اب تو آیا ہے، تجھے قرآن دیا ہے، تجھے شریعت دی ہے۔ اے میرا سہرا، تیری شریعت تو بعد، تیری کتاب تو بعد، تیری نبوت تو بعد ان اور نبی نہیں آ رہا۔ اس لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے، دنیا والوں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، اے جڑی کتاب، اے جڑا قرآن، یہ للناس سارے لوگوں کے لیے ہے۔ اے میرا سہرا، ما ارسلناک الا کافۃ للناس، اے میرا سہرا، آپ کو ہم نے رسول بنایا سارے لوگوں کے لیے۔ توجہ میری طرف، ان اول بیت وضع للناس، توجہ میری طرف۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب کہنا کیا چاہتے ہو؟ سنیے گا میرا نوجوان، سنیے گا میرا بھائی، اللہ 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 دے نبی دے بعد اور نبی نہیں آوڑا، قرآن دے بعد اور کتاب نہیں آوڑی، بیت اللہ دے بعد اور کعبہ نہیں۔ میرے نبی دے بعد کوئی اور نبی نہیں آوڑا، میری قرآن دے بعد اور کتاب نہیں آوڑی، میرے نبی دی شریعت دے بعد اور شریعت کوئی نہیں ہے۔ اس لیے جب قرآن آیا، اللہ 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 کا قرآن، سبحان اللہ، آواز آئی میرے پیغمبر، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آئیے قربان، دین مکمل، شریعت مکمل، نبوت مکمل، اور اللہ دے محبوب دے بعد کوئی نئے نبی نے نہیں آوڑا۔ میں نے عرض کی قرآن مقدس کی پہلی آیتوں سے ہر سپارے کے اندر 110 آیتیں میرے نبی کی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ سبحان اللہ، قرآن میرے سامنے، ما کان محمد
أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. غصہ زندہ باد. ہاں جی مرزا قادیانی مانا کرنے لگا تھا کہ خاتم کا مانا ہوتا ہے مہر، لہذا میں نبی بنیا تے میرے اوتے لگی ہے مہر. سبحان اللہ. مہرہ نال نبی بڑھ دے کہ تیرے اوتے مہر لگی ہے. آئیے مہرہ نال نبی بڑھ دے تے میرے میٹھے مدنی سونے محمد کریم نے ابو بکر تے مہر کیوں نہیں لائی؟ میں نے شروع میں دو باتیں کی تھی. نبوت کا درجہ بھی وہابی عطائی ہے اور صحابیت کا درجہ بھی، سارے بولے صحابیت کا درجہ بھی وہابی عطائی ہے. کشتی درجہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ آج کہے دعویٰ کرے کہ میں صحابی ہوں. ولی تو بن سکتا ہے لیکن صحابی، سارے بولے صحابی. مہرہ نال نبی پڑھ دے تو میرے نبی نے حضرت عمر تے مہر کیوں نہیں لگائی؟ مہرہ نال نبی پڑھ دے میرے نبی نے عثمان تے مہر کیوں نہیں لگائی؟ مہرہ نال نبی پڑھ دے سونے علی تے مہر کیوں نہیں لگی؟ ابو بکر تے کیوں نہ لگی؟ کیڑا ابو بکر سفرت میرے نبی دے رلے، حضرت میرے نبی دے رلے، چلنت میرے نبی دے رلے، اٹھانت میرے نبی دے رلے، بلکہ ایمان تازہ ہونی اللہ دے محبوب تشریف گھنم دے رہے. سچوں ابو بکر پھپو عمر صحابہ بیٹھن اور نوجوانوں غور کیجئے گا. میرے نبی نے فرمایا اور میرے یارو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں آج میں درمیان دے اندر سچوں میرا یار ابو بکر پھپو میرا یار عمر قیامت دا جہارا ہونا ہے. انہیں درمیان دی اندر میں ہو رہا ہے. سچوں میرا یار ابو بکر ہو سی کہ کھپو یار میرا عمر ہو. دنیا والو مہرہ نال نبی بڑھ دے ابو بکر تے کیوں نہ لگی؟ جیڑا ابو بکر دی معیت، جیڑی ابو بکر دی رفاقت، جیڑے ابو بکر دی صداقت اللہ دا قرآن بیان کرے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی مٹھڑی زبان بیان کرے. پیغام دینا چاہتا ہوں ان لوگوں کو جو میرے ابو بکر کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں. پڑھ تو صحیح ابو بکر کو، پڑھ تو صحیح میرے عمر کو. قربان جاؤں جس کی معیت کی گواہیاں اللہ اللہ سنتے رہتے ہیں. جہاں کہیں سے خمیر اٹھایا جائے وہیں وہ مدفون ہوگا. جب میں نے ابو بکر کو پڑھا، عمر کو پڑھا، قرآن میرے سامنے آئیے قربان اللہ اللہ. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اے ابو بکر، اے میرے عمر قربان جاؤں جہاں سے میرے اللہ نے میرے نبی کے خمیر کو اٹھایا ہے وہیں سے میرے اللہ نے ابو بکر عمر کا خمیر اٹھایا. آئیے معیت ابو بکر قرآن بولتا ہے اللہ اللہ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. توجہ میری طرف. میرے نبی نے دو سفر کیے، ایک کو معراج کہتے ہیں، دوسرے کو ہجرت کہتے ہیں. جب معراج ہوا ابراہیم
میکائیل دی رب دلیل جابر محمد نو جگا کے میرے والے جبریل آیا ہے توجہ میری طرف علماء دیوبند کا خادم طالب علم کہنا چاہتا ہے جبریل آیا ہے جگاون کا انداز بڑا پیارا ہے حقلا نہیں ماریاں اچھا نہیں بولیاں شاعرہ دا پر ملاندا ہے تلیاں نال ملدا ہے تے شاعرہ دے چم چم کے تلیاں سائی نو جگایا جبریل رب دا پیغام لایا چم چم کے تلیاں سونے نو جگایا جبریل رب دا پیغام لایا آندھی سجا کے جنتی سواری پوشاک سہونی زینی سنہری رب شان تیرا سب تو ودھایا جبریل رب دا پیغام لایا توجہ میری طرف ہجرت کا سفر ہونے لگا ہے اللہ اللہ میرے نبی نے فرمایا علی میں آدھا اعتماد علی سیدے بھی ہے تے اعتماد ابو بکر سیدے اکدہ حل ہو ونجے لوگ غلط گلہ ودے کر دیں میں آدھا گھر علی دے حوالے رضی اللہ تعالیٰ امانتا بھی سونے علی دے حوالے چادر بھی سونے علی دے حوالے سرگودا کے نوجوانوں کل بڑی پیاری ہے مادہ ہوندہ ابو بکر نو آواز آئی ابو بکر تیاری کر میری امانت تیرے حوالے میری امانت تیرے حوالے قربان میرے نبی نے سفر شروع کیا ابو بکر کا گھر آیا رات دا کئی ویلا ہے ابو بکر کا دروازہ کھٹکن لگ گئے مزہ آ جائے آپ آکھے ہو نا سریکی بول آئیے بڑی سونی گل بڑی پیاری گل سونا جملہ رات دا کئی ویلا ہے ابو بکر دا دروازہ کھٹ گیا ہے ادھروں آواز آئیے کون جواب آیا ہے سنیے گا شاعرہ دے ادھی رات ویلے کونڈا تکھڑ کے صدیق بولے اے کون آیا ادھی رات ویلے کونڈا تکھڑ کے صدیق بولے اے کون آیا فرمایا سینے میں ہاں محمد در کھول صدیق سینے نال لایا دنیا والوں منظر کیا ہوگا ویلا کیا ہوگا ٹائم کیا ہوگا ابو بکر کا دروازہ کھٹکا ہوگا میرے نبی نے کہا ہوگا انا محمد الرسول اللہ تے صدیق نے دروازہ کھولا ہوگا میرے نبی کو سینے سے لگایا ہوگا اللہ اللہ تیاریاں شروع ہون لگیاں نے میرے نبی نے آکھا ہے ابو بکر جی سونا چلیے ابو بکر میرے نبی اللہ اللہ سفر شروع ہون لگا ہے اللہ میں نو توانو بار بار لے ونجے جدو بندہ غار سور تے چڑھدا ہے ایمان تازہ ہو ویندا ہے اتھے آواز نکل دیئے میں جدو گیا تے میں آکیا واہ ابو بکر واہ نبوت کا بھار وزن چک کے جاری ہیں ابو بکر نے اٹھایا میرے نبی کو تے چلن لگائی غارے سور دی چڑھائیاں 13 میل دی چڑھائی قربان ابو بکر جدو غارے سور آئیے آکھن لگن سونا اور رک جائیے اندر ونجا صفائیاں کرا جدو تسلی نہ ہوئے تو نہیں آونا توجہ کرو یارو میرے والوے کھنا ہے ابو بکر دی گودے ابو بکر دی گودے ابو بکر دی جھولی ہے ابو بکر دی جھولی ہے میرے نبی دا چہرہ انوارے اور منظر کیا ہو سی ویلا کیا ہو سی گود صدیق دیئے تے سر میرے نبی دا ہے
سرگودا دے نوجوانوں ایمان تازہ ہو جائے. میں پڑھتا ہوں, میں دیکھتا ہوں, یا گود صدیق کی ہوتی ہے یا گود صدیقہ کی ہوتی ہے. آئیے یا گود صدیق دیے یا گود صدیقہ دیے. آج صدیق کی گود ہے, میرے نبی کا چہرہ انوار ہے. ابو بکر دیکھنے لگے ہیں, ابو بکر تکن لگے نے. میں نے پڑھا پھر میری دل سے آواز آئی, اللہ آسمانوں تے طرف سے آواز آئی ہوگی, ابو بکر تو جو کہتا تھا آنکھیں میری ہو چہرہ مصطفیٰ کا ہو, النظر الہ وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ویکھ میرے محبوب نو, اتھے عمر کوئی نہیں, عثمان کوئی نہیں, علی کوئی نہیں, طلحہ کوئی نہیں, زبیر کوئی نہیں. اور نوجوانوں ادھر دیکھیے گا, میرے بھائی علماء کا پتہ نہیں میرے ساتھ اس بات پہ اتفاق کریں یا نہ کریں, جب میں نے ہجرت کو پڑھا یہ 3 دن 3 راتیں لگتا ایسے ہے کہ یہ 3 راتیں 3 دن میرے اللہ نے بڑھائی ابو بکر واسطے ہو. پہلی رات بھی سفر ہو سکتا تھا. فرمایا 3 دن 3 راتیں یہاں رہنا ہے. اب 3 دن 3 راتیں گود صدیق کی ہے, چہرہ میرے نبی کا. اور ابو بکر نے وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا. ایک دن میں نے کہا یہ گود صدیقہ کی, آج گود صدیقہ کی ہے, سر میرے نبی کا ہے. رات کی پچھلی راتیں گزر یعنی چل رہی ہیں. اماں کی نظر پڑ گئی آسمانوں پہ. نوجوانوں دیکھیے گا, میری ماں نے اوپر دیکھا, پھر فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جی میری حمیرہ, جتنے آسمان کے ستارے ہیں اتنی نیکیاں کسی کی ہوں گی. میرے میٹھے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میری عائشہ میری حمیرہ, اس کو بھی بد سے نیکیاں نے. فرمایا کہہ دیا. حضور نے فرمایا میرے یار عمر دیا. اماں فرماتی ہیں میں نے کہا سونا میرا بابا میرا ابا ابو بکر قربان جاؤں. میرے نبی نے فرمایا عائشہ حمیرہ گھبراتی کیوں ہے, عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف رکھ دی جائیں, تیرے بابا ابو بکر کی 3 راتوں میں سے ایک رات کا مقابلہ ہجرت والی نہیں کر سکتا. بات چلی ہے اللہ اللہ عمر تک پہنچی ہے. آج حضرت عمر سیدنا ابو بکر اکیلے کھڑے ہیں. حضرت عمر نے بازو پکڑ لیا, کہنے لگے ہیں ابو بکر بھائی جی جی بھائی. لوگ کہتے ہیں ادھر ادھر, قرآن کہتا ہے نہیں, صحابہ بھائی, صحابہ کھنڈ. بولو یار, ادھر ادھر نہ جاوی. تاریخ کے الفاظ کے عادت نہیں, فلاں یہ لکھا ہے تو فلاں 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 فلاں. میری گل قرآن تے جڑی پہلی ہے کہ وہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. قرآن اے آدھا, مولوی اے آدھا, پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو, قربان جاواں سیڑا میرا ایمان قرآن تے ہے, بندیاں تے کوئی نہیں. قرآن آدھا ہی محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. میرا میٹھا مدنی میرا سچا رسول ہے. جیڑے لوگ میرے نبی دے رلے نے معیت میں آئے نے انہاں دا ایمان اتنا بلند ہے. اشداء علی الکفار, کافرات سخت نے, رحماء بینہم, آپس دے اندر کھنڈ تے کھیر نے. آپس کیا تو کھیر و شکر نے. قرآن یہ کہتا ہے, مولوی یہ کہتا ہے, قرآن یہ کہتا ہے, مورخ یہ کہتا ہے,
قرآن یہ کہتا ہے، مرتب یہ کہتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے، مقرر یہ کہتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے، اپنے آپ کو کہنے والا مبلغ یہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ میر معاویہ یوں نہیں 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 نہیں۔ او دنیا والو، ابو بکر صدیق سے لے کر آخری صحابی تک سب کے لیے قرآن ہے، سب کے لیے قرآن کا اعلان ہے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ سارے کامیاب، سارے ہدایت والے سنیے گا۔ حضرت عمر نے بھائی ابو بکر کا ہاتھ پکڑا، کہنے لگے بھائی جی بھائی آئیے سودا کریے۔ کس چیز کا سودا؟ میں تو یوں کہتا ہوں، ابو بکر نے کہا ہوگا عمر بھائی کس چیز کا سودا؟ میرے کول جڑا آئی وہ تو سارا میں محمد کے قدموں سے اٹھا دوں۔ حضرت عمر نے کہا ہوگا ہجرت والی 3 راتوں میں سے ایک رات مجھے دے دے، ساری زندگی کے نیکیاں لے لے۔ ابو بکر نے کہا او میرے بھائی عمر، وہ خلوت، وہ جلوت، وہ دیدار، وہ پیار، وہ محبت، وہ سارا میں جانتا ہوں کہ میرا رب جانتا ہے۔ تو ایک رات مانگتا ہے، میں ایک لحظہ بھی تجھے نہ دوں، قربان جاؤں۔ اس لیے تو شاعر نے کہا بہو عاشق کا عشق دے دعوے کیتے تے صدیق دا عشق کمالے، طاہر یارے غار ولی دے دے رحسن لوگ مثالے۔ عشق آن کہاریاں ڈیوائیاں دیتا گھر دا سارا مالے، ہاں اتنا پختہ سنگت دا جڑا ستا اج بھی رسول دے نالے۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، شان اصحاب پیغمبر، شان اصحاب پیغمبر۔ آئیے پلٹ آئیے، مہرہ نال نبی بڑھ دے تے ابو بکر تے کیوں نہ لگی، عمر تے کیوں نہ لگی، جس کے لیے میرے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت دا سلسلہ اگے چلدا، اللہ میرے عمر دے سر تے نبوت دا تاج رکھدا۔ آ دنیا والو، کون عمر جس کو میرے نبی نے مانگا؟ میں نے کہا سارے صحابہ مرید نبی، عمر بھی مرید نبی، لیکن عمر نو ایک مقام بکھرا ہے۔ عمر مراد نبی پہلے ہے، مرید نبی بعد۔ مراد نبی پہلے ہے، مرید نبی بعد میں ہے۔ عثمان پہ کیوں نہ لگی جس عثمان کے لیے میرے نبی نے فرمایا او دنیا والو لکل نبی رفیق ورفیقی فی الجنت عثمان۔ جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہوگا، میرا رفیق میرا یار عثمان ہوگا۔ اللہ اللہ، کون عثمان؟ توجہ چاہتا ہوں، میرے نبی گھر میں تشریف لائے، اماں عائشہ سے پوچھا حمیرہ عائشہ جی یا رسول اللہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے؟ فرمایا نہیں ہے۔ میرے نبی دوبارہ مسجد نبوی میں تشریف لے گئے، دوسری مرتبہ آئے، اللہ کے محبوب نے پوچھا عائشہ حمیرہ گھر میں کچھ ہے انتظام؟ فرمایا نہیں یا رسول اللہ۔ توجہ نوجوانوں، میرے محبوب دوبارہ مسجد نبوی میں تشریف لے گئے، جو ہی پہنچے دروازہ کھٹکائے، کون ہے؟ فرمایا عثمان آیا ہوں۔ چولہے پہ آگ نہیں جل رہی، اللہ کے محبوب کو بھوک لگی ہوئی ہے، اماں نے باتیں بتائیں، حالات بتائے، حضرت عثمان دوڑ پڑے، فرمایا بتایا کیوں نہیں؟ حضرت
حضرت عثمان دوڑ پڑے، گئے وہ بکرا بھونا ہوا لائے، سامان لائے، توجہ چاہتا ہوں، لائے آ کے گھر میں پیش فرمایا، دیا، اور یوں ہی پہنچا سامان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی سے اپنے حجرہ میں ہم عائشہ کے پاس تشریف لائے۔ میرے نبی نے پوچھا، عائشہ ہمارا کچھ انتظام ہوا؟ جی یا رسول اللہ، یہ دیکھیں، جلدی جلدی پلیٹوں میں ڈالا اور حضور کی خدمت میں پیش کرنا چاہا۔ اما فرماتی، میں نے کہا اللہ کے محبوب اب لیں گے، بھوک بہت زیادہ لگی تھی۔ اب دیکھیے گا، میرے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم آپ آگے نہیں بڑھایا، آپ پھر مسجد نبوی میں تشریف لے گئے۔ اماں فرماتی ہیں میں نے دروازے کے سوراخ سے دیکھا، ادھر دیکھیں، میرے نبی نے رحمت والے ہاتھ آسمانوں کی طرف بلند کر دیے اور میرے نبی نے فرمایا، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، آج میں محمد عثمان پہ راضی ہو گیا ہوں، اے میرا رب تو بھی آج عثمان سے راضی ہو۔ باتیں کرتے ہو، جس عثمان کے لیے میرے نبی نے فرمایا ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج میرا رب عثمان پہ اتنا راضی ہو گیا ہے۔ میں اس کا ترجمہ کروں کہ آج کے بعد اگر عثمان غلطی کرے بھی صحیح تو اللہ لکھے گا کوئی نہیں۔ مہروں سے نبی بنتے علی پہ کیوں نہ لگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کی پرورش میرے نبی نے کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک وکھرا مقام مل جائے کہ حضرت علی وہ ہیں جن کی پرورش نبوت نے کی ہے۔ نبی بنتے علی حضرت علی پہ کیوں نہ لگی، جو میرے نبی کے داماد ہیں، جو اماں فاطمہ کے شوہر ہیں، حسن و حسین کے بابا ہیں، فاتح خیبر ہیں، اسد اللہ ہیں، شیر خدا ہیں۔ آئیے میں نے کہا سونا آپ ہی بتائیں خاتم النبیین کا ترجمہ کیا ہے، مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے۔ سرگودا کے نوجوانوں ایمان تازہ ہو جائے، میرے مرشد نے خود ہی فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی اور نئے نبی نے نہیں آنا۔ آئیے اب اس عقیدے پہ ہمارا ایمان بھی ہے، یقین بھی ہے، آئیے اور اس عقیدے کی ہم نے حفاظت بھی کرنی ہے، تحفظ بھی کرنا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، ختم نبوت کا تحفظ، توجہ میری طرف، ابو بکر کی سنت ہے، عمر کی سنت ہے، عثمان کی سنت ہے، علی کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے۔ ایسے جان بھی دینی ہے، مال بھی دینا ہے، ہر چیز لٹا دینی ہے، لیکن میرے نبی کی ختم نبوت پہ آج نہ آئے جیسا کہ میرے نبی نے یارانے لٹائی ہے۔ ادھر دیکھیے گا، ثابت بن قیس میرے نبی کا صحابی ہے، مسلمان نے گرفتار کرایا ہے، دور آ رہے ہیں، مسلمان کہتا ہے ثابت جی، نعرہ لگا کس چیز کا کہ میں نبی ہوں۔ حضرت ثابت بن قیس فرماتے ہیں نہیں نہیں تو جھوٹا ہے، میرا نبی آخری نبی ہے، سچا نبی ہے۔ ادھر دیکھیے گا، ظالم وہیں سے آرڈر کرتا ہے ثابت بن قیس کا بازو کاٹ دیا جائے، دایاں بازو کٹ گیا، پھر اس نے کہا میری نبوت کا نعرہ لگا۔ ثابت بن قیس فرماتے ہیں میرا نبی آخری نبی ہے، آپ کے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا۔ ظالم نے کہا دوسرا بازو کاٹو، دوسرا بازو کٹ گیا، دایاں پاؤں کٹ گیا، بایاں پاؤں کٹ گیا، حتیٰ کہ اور نوجوانوں میرے نبی کا صحابی حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، سینہ چھلنی ہو گیا، گردن اتر گئی، لیکن زبان سے یہی تھا او دنیا والوں
فرما گئے یہ حاجی لا نبی آبادی. توجہ میری طرف، اس لیے تو شاعر کہتا ہے میرے نبی کے صحابہ نے میرے نبی کی دین پر، میرے نبی کی ختم نبوت پر، میرے نبی کی ذات پر جانیں لٹائیں، قربان جاؤں مال لٹایا. آئیے اللہ والا کہتا ہے جگ سارے دا محبوب مدنی مٹھا، ساری دھرتی تے رحمت وڈیندا گیا. جڑے آندے گئے نیڑے بہندے گئے، سینے لا کے محمد رگیندا گیا. یہ نہیں سنتے، آپ کا حکم ہے کہ یہ آخر میں سنانا ہے. کہیں سبحان اللہ، زور سے کہیں سنیے. پھر انشاءاللہ سورج اگلے سال توانو حضرت علی دی شادی. چلو ایک شیر کون علی میرے دل دی ہے تسکین علی تے سن نام علی دل ٹھردا. او دی تاب تے طاقت پچھ مرحب تو کیویں پٹیا در خیبر دا. اسلام دا شیر دلیری علی نہیں ہرگز تکیا کردا. او دی زوجانو جڑا بے وارث آکھے او پاگل ڈبونیو مرد. کون علی بولو یار. میں نے آکھیا ہے جہیں دی پرورش میرے نبی کی ہے. کون علی قربان جاؤ جہیں دی زوجہ فاطمہ ہے. سبحان اللہ. بزرگاں دا ہے کہ شادی سڑاؤ انشاءاللہ اسی پروگرام رکھو میں شادی. اتنی بات کرتا ہوں بزرگوں کا دل نہیں توڑتا اور میرے ایمان کا تقاضا ہے. دلہا بھی آلہ بولو یار، دلہا بھی آلہ، دلہن بھی آلہ، سسر بھی بولو سسر بھی، نکاح خاوی گواہ بھی بولو گواہ بھی. اس لیے شاعر کہتا ہے دلہن بھی لا جوابے. او بابا دلہن بھی لا جوابے، دلہا بھی لا جوابے. دلہن دنا زہرا دلہا ابو ترابے. دلہن بھی لا جوابے، دلہا بھی لا جوابے. دلہن دنا زہرا دلہا ابو ترابے. او دنیا والو توجہ میری طرف. لوگ غلط کہتے ہیں میرے ایمان کا حصہ ابو بکر، ایمان کا حصہ عمر، ایمان کا حصہ عثمان، ایمان کا حصہ علی، ایمان کا حصہ طلحہ، ایمان کا حصہ زبیر، ایمان کا حصہ امیر معاویہ، ایمان کا حصہ حسن و حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین. کل مکیے اللہ اللہ. شاعر کہتا ہے شان سارا دی تقسیم رب کر دیتی، کل ساری محمد اتے آم کی. اے تو ود کے نہ آیا نہ آنا کدی، ایویں قرآن رب دا دسیندا گیا. جڑے آندے گئے نیڑے بہندے گئے، سینے لا کے محمد رگیندا گیا. یہ جملہ ہے میں صحابہ کی محبت میں پڑھتا ہوں. اس لیے میں کون ہوں، میں کیا ہوں، من آنم کی من دانم. یہ عزت اللہ نے توحید و سنت اور قرآن اور صحابہ کی وجہ سے کی ہے. میری طرف دیکھیں. کوئی فارسو تو آ کے ہو یادی قدر، کیویں رومی تے رحمت دی بھالی نظر.
کین حبشی اتے عشق کیتا اثر کہ مارا کھا کے بھی کلمہ پکیندا گیا نیڑے آندے گئے نیڑے بہندے گئے سینے لا کے محمد رنگیندا گیا موضوع بس آخری بات پھر کہیں بعد اس دے نبی کو آڑا نہیں ہاتھ اوپر کریں بعد اس دے نبی کوئی آڑا نہیں شان سادے نبی وانگ پانا نہیں اوہا بند ہے نبوت دلہنا نہیں یہ ہے ختم زمانہ مہر لگ گئی اب اندر والے باہر والے اندر بوہا بند ہے نبوت دلہنا نہیں مرتبہ رب محمد نڈیندہ گیا محبوب کل سونا ختم رسول جتھو لنگھدا گیا رنگ لیندہ گیا عبداللہ دا چل دکھیاں دا سجن کینے رب دا قرآن سنیندہ گیا میرا نبی آخری نبی آج کے بعد کسی اور نئے نبی نے ہم ختم نبوت کے موضوع کو سنتے ہیں گفتگو سنتے ہیں امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری سب کہہ دیں ظہر سے اللہ کی کروڑا رحمتیں نازل ہوں ان مرد مجاہدوں پر جنہوں نے ختم نبوت کے لیے اللہ اللہ اتنا کام کیا آپ نے فرمایا ایک بات کو یاد رکھیں اور یہی گلی گلی محلہ محلہ کریا کریا بستی بستی نگر نگر کہ حضرت اب سنیں عقیدہ ختم نبوت ہے کیا جیسے میں بولوں آپ نے بولنا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے آخری نبی ہیں آپ کے بعد کسی اور نئے نبی نے نہیں آنا جب ہم نے کہا نا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی جب یہ لفظ ہی آ گیا سب کی نفی ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے آخری نبی ہیں آپ کے بعد کسی اور نئے نبی نے نہیں آنا دعا یہی ہے اللہ ہم سب کو کسی عقیدے پر کسی اس پر ہم سب کو استقامت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے بھائی سلیمان صاحب بھائی عامر صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں اتنا بڑا خوبصورت انہوں نے جو ہے انتظام کیا ہے اللہ ان کو اس کا صلہ دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے زندگی میں پھر ملیں گے جب کبھی موقع ملا آخر دعوانا